پاکستانی بولرز 206 رنز کا دفاع کرنے میں بھی ناکام. دوسرا ٹی20 جنوبی افریقہ نے 7 وکٹوں سے جیت لیا. 207 رنز ہدف کے تعاقب میں ریزا ہینڈرکس نے سینچری داغ دی. 117 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. میزبان ٹیم نے ہدف آخری اوور میں پورا کر لیا. پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 206 رنز بنائے. سائم ایوب 98 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے. بابا نے 31 اور عرفان نے 30 رنز اسکور کیے. جنوبی افریقہ نے 3 میچز کر لی. سیریز کے تمام میچز اسپورٹس اور براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہائیبرڈ ماڈل منظور کر لیا. بھارتی میڈیا کا دعویٰ. آئی سی سی کی ورچوئل میٹنگ آج ہوگی. ذرائع کا کہنا ہے چیمپئنز ٹرافی کے تمام معاملات اور شیڈول طے ہونے کا امکان ہے. بھارت اپنے میچ دبئی میں کھیلے گا. چیمپئنز فائنل کہاں ہوگا؟ پاکستان کا مطالبہ ہے بھارت نہ پہنچا تو فائنل لاہور میں کھیلا جائے گا. ورچوئل میٹنگ میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا. پاکستان 2026 کے ٹی20 ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہیں جائے گا. پاک بھارت میچ کولمبو میں کھیلا جائے گا. پاکستان کو 2027 کے آئی سی سی ویمنز ٹورنامنٹ کی میزبانی مل جائے گی. چیمپئنز ٹرافی شیڈیول میں تاخیر کی وجہ سے براڈ کاسٹرز ناخوش. براڈ کاسٹرز کا 50 اوور کے بجائے ٹی20 طرز کا ایونٹ کرانے پر اصرار. فوجی عدالتیں 85 ملزمان کا فیصلہ سنا دیں. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اجازت دے دی. آئینی بینچ نے سماعت کا حکم جاری کرتے ہوئے کہا جن ملزمان کو رعایت مل سکتی ہے انہیں رہا کر دیں. جن ملزمان کا ٹرائل مکمل ہو چکا انہیں فوجداری عدالتوں میں منتقل کریں. سزا پانے والے افراد فوجداری عدالتوں میں اپیل کا حق رکھتے ہیں. فوجی عدالتوں کے حتمی فیصلے سپریم کورٹ میں زیر التوا اپیلوں سے مشروط ہوں گے. دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کیا آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے ہر شخص کو اس کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے؟ آرمی ایکٹ کے تحت بنیادی حقوق میسر نہیں ہوتے. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا فوج میں کوئی بھی جرم کی نیت سے نہیں جاتا. بنیادی حقوق جرم کرنے پر ہی ختم ہوتے ہیں. جسٹس مندوخیل نے پوچھا کیا سپریم کورٹ فیصلے کے دیگر پہلو کا بھی جائزہ لے سکتی ہے؟ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے فریقین اپنی معروضات تک محدود رہ سکتے ہیں لیکن عدالت نہیں. سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی. مئی کا جو واقعہ ہے جو ریاست کے خلاف کام ہوا تھا ملک کے خلاف ہوا تھا مشکلات اور تکلیف اور سزاؤں کا مرحلہ اب شروع ہوگا. رکنے والا نام نہیں لے گا. اب سزاؤں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے گا. سپریم کورٹ سے اسی حکم کی توقع تھی. سینٹر فیصل بابدہ کہتے ہیں فوجی عدالت سے متعلق فیصلے پر حیرت یا چونکنے کی بات نہیں. عدالتیں ملک کی اتنی ہی وفادار ہیں جتنے ہم یا فوج. فیض حمید سمیت تمام ملزمان کا ٹرائل ایک ہی جگہ ہوگا. فیض حمید نے جو گواہی اور شواہد دیے بدقسمتی سے پہلا نام بانی پی ٹی آئی کا ہے. لیگی سینٹر عرفان صدیقی نے کہا شہیدوں کی یادگاریاں فوجی تنصیبات جلانے والے کہتے ہیں ہم سویلین ہیں. آپ نے وہ کام کیا جو سویلین نہیں کرتے. ایک پارٹی سربراہ کو پھانسی چڑھایا گیا. بینظیر بھٹو کو قتل کیا گیا. کسی نے یہ کام نہیں کیا جو آپ لوگوں نے کیا. عدالت فیصلہ کرے گی. آرمی ایکٹ کا دائرہ کار کہاں تک ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کا ملٹری کورٹس کو سویلینز کے کیسز کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے پر تشویش کا اظہار. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے عالمی عدالت جانے کا اندیا دے دیا. کہا نظر ثانی دائر کریں یا عالمی عدالت جائیں اس پر مشاورت کر رہے ہیں. آئینی بینچ سے متعلق ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے. کسی سیاستدان کا کیس ملٹی کورٹ میں نہیں جانا چاہیے. آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں کہیں نہیں لکھا کہ بانی پیچھا کے ملٹی ٹرائل ہوگا. کوئی ملٹی انسٹالیشن پر حملہ آور ہو تو آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں سیاسی مسائل کے حل کا ڈائیلاگ کے سوا کوئی طریقہ نہیں. بانی پیچھا اپنی رہائی کے علاوہ کسی قسم کی گفتگو بڑھانے کے موڈ میں نہیں. مولانا فضل الرحمان کی بات میں وزن ہے. مدارس ایجوکیشن بل کو اتفاق رائے سے اسمبلی سے منظور کیا گیا. مدارس رجسٹریشن بل منظور ہونے سے عالمی سطح پر پابندیوں کا خدشہ ہے. فیٹف اور دیگر عالمی ادارے اپنی آراء اور ریٹنگز میں تبدیلی لا سکتے ہیں.
بین الاقوامی امور کو مد نظر رکھا جائے۔ مدارس رجسٹریشن بل پر صدر کے اعتراضات کی تفصیلات سامنے آئی۔ صدر آصف زرداری نے سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ پر 8 اعتراضات اٹھائے۔ کہا مدرسہ ایجوکیشن بورڈ آرڈیننس 2001 موجود ہے، نئی قانون سازی ممکن نہیں۔ رجسٹریشن سے فرقہ واریت کے پھیلاؤ کا خدشہ پیدا ہوگا، بہت سے مدارس سے امن و امان خراب ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ صدر کے اعتراضات پر حکومت نے غور شروع کر دیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش جاری۔ ترجمان JUI نے مدارس ایکٹ پر صدر کے اعتراضات کو حیران کن قرار دے دیا۔ میرے حساب سے شاید ایک صوبائی گورنر مشکل میں بھی آنے والا ہے۔ نہیں آپ نے گورنر بول دیا، اب آپ یہ خبر واپس نہیں لے سکتے کیا؟ کرسی سرک رہی ہے ان کے نیچے سے؟ ہاں کسی ایک کی تو مجھے نظر آ رہی ہے بہت جلد، جو نام بیچ رہا ہے، جو مال بنا رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے، جو کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے۔ ایک صوبے کے گورنر کی کرسی بہت جلد جانے والی ہے۔ سینیٹر فیصل وابڈہ کا انکشاف پروگرام اعتراض میں گفتگو کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر نے کہا ایک گورنر مشکل میں آنے والا ہے جو نام بیچ رہا ہے، مال بنا رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، اس کی باری آ گئی ہے۔ ایک ہفتہ بھی ہو سکتا ہے، 2 ماہ بھی ہو سکتے ہیں، بہت جلد رول بیک ہوگا۔ PTI احتجاج میں رینجرز اہلکاروں کی شہادت، بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف دوہرے قتل کا مقدمہ درج۔ مقدمہ تھانہ رمنہ میں سندھ رینجرز کے اہلکار کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے کے متن کے مطابق رینجرز اہلکاروں کی ہلاکت کا واقعہ بانی PTI کے حکم پر ہوا۔ جیل میں ملاقات کے لیے جانے والی PTI قیادت کے ذریعے منصوبہ بنایا گیا۔ منصوبے کے گواہان کچھ قیدی مشقتی جیل میں خفیہ پولیس کے ملازمین ہیں۔ بانی PTI کے حکم کی تعمیل بشرا بی بی، علی امین گنڈا پور نے کی۔ عمر ایوب، شیخ وقاص، سلمان اکرم راجہ نے سازش کے تحت حکمت عملی بنائی۔ مراد سعید، زلفی بخاری، رؤوف حسن، حماد اظہر اور دیگر قیادت نے حکم کی تعمیل کی۔ بشرا بی بی اور دیگر ملزمان نے ویڈیو پیغام کے ذریعے عوام کو مشتعل کیا۔ PTI قیادت نے عوام کو فوج حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسایا، جس سے واقعہ ہوا۔ مقدمے میں دہشت گردی اور تعزیرات پاکستان کی 10 مختلف دفعات شامل ہیں۔ تحریک انصاف نے 24 نومبر واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں گولی چلانے کا حکم کس نے دیا؟ ہم شہباز شریف اور محسن نقوی کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ علی ظفر نے کہا 2 شرائط پوری کریں پھر مذاکرات کریں گے۔ پہلے 26 نومبر کے احتجاج پر کمیشن بنائیں، بے گناہ کارکنوں کو رہا کریں۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا تھا مائنس بانی PTI مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ محمود اچکزئی کی رہائش گاہ پر اپوزیشن رہنماؤں کا اہم اجلاس، اتحادیوں کو PTI کے حکومت سے مذاکرات پر تحفظات۔ جنگ بندی اور شام میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن متحرک۔ اردن کے شاہ عبداللہ اور ترک صدر رجب طیب اردگان سے الگ الگ ملاقات۔ ترکیہ نے 12 سال بعد دمشق میں اپنا سفیر مقرر کر دیا۔ ملک بھر میں جاڑے نے دھوم مچا دی۔ گلگت بلتستان میں برف باری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، سڑکیں، مکانات اور درخت بھی برف سے ڈھک گئے۔ ہستور میں درجہ حرارت -11، اسکردو میں -9 تک گر گیا۔ شمالی بلوچستان میں بھی شدید سردی، کوئٹہ میں درجہ حرارت -6، قلات اور زیارت میں -5 ریکارڈ۔ کراچی میں بھی سردی کی لہر برقرار، 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں آج سے ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ شروع ہوگا۔ گورنر سنگھ کامران ٹیسری کہتے ہیں اسٹریٹ کرکٹ اسٹیڈیم تک لے جانا چاہتے ہیں۔ ایونٹ میں میری کراچی نائٹ کی ٹیم بھی کھیلے گی۔ کل افتتاحی تقریب میں بہت بڑا کنسرٹ ہوگا۔ شہریوں کے لیے گفٹس، قرآن اندازی کے ذریعے ٹکٹس اور دیگر انعامات ہوں گے۔